کبھی سوچیے کہ کوئی اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک دوست کے وعدوں پر اندھا بھروسہ کر کے گھر سے نکل جائے اور پھر اسے پتہ چلے کہ جس پناہ گاہ کی طرف وہ بھاگ رہا تھا وہ اصل میں ایک جال تھا۔ آج ہم اردو کے کلاسک ناول توبۃ النصوح کے اسی دل دہلا دینے والے باب کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ دوستی کے نام پر اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پوری کہانی اصل میں اسی تلخ سوال کے گرد گھومتی ہے، جہاں غداری اور فریب کا ایک ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ فرق کتنا بڑا تھا۔ ایک طرف تھے کلیم کے خواب، ایک عالی شان حویلی، ایک جان چھڑکنے والا دوست اور آزادی اور عیش کی زندگی، اور دوسری طرف کیا تھا؟ ایک کڑوی حقیقت، ایک ویران ٹوٹی پھوٹی مسجد، ایک شاطر اور فریبی انسان، اور آخر میں ذلت اور گرفتاری۔ تو یہ سارا قصہ شروع ہوتا ہے ایک نوجوان کے غرور اور بغاوت سے۔ اپنے والد نصوح کی نصیحتوں سے تنگ آ کر کلیم نے غصے میں اپنا آرام دہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ ایک قدم اس کی پوری دنیا الٹ کر رکھ دے گا۔ کلیم تو آپ سمجھ لیں اپنے دوست مرزا ظاہردار بیگ کی جھوٹی شان و شوکت کے جال میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ مرزا کی لچھے دار باتوں نے اس کے ذہن میں ایک ایسے محل کا نقشہ کھینچ دیا تھا کہ بس وہ سیدھا ایک امیر کبیر دوست کی پناہ میں جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی کلیم اس عالیشان حویلی کے دروازے پر پہنچا، اسے حقیقت کا پہلا جھٹکا لگا۔ یہاں سے آپ کہہ لیں اس جھوٹ کا پردہ پھاش ہونا شروع ہوا، اور دروازے سے آواز آئی، یہاں کوئی زائیدار بیگ نہیں ہے۔ بس یہ الفاظ کلیم کے لیے کسی ہتھوڑے سے کم نہیں تھے۔ جس دوست کو وہ اتنا بڑا آدمی سمجھ رہا تھا، اسے تو اس کی اپنی حویلی میں کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ یہاں سے شک کا بیج پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ خیر، بڑی مشکل سے ایک نوکرانی نے مرزا کو پہچانا تو صحیح، لیکن جو حلیہ اس نے بتایا وہ سن کر تو کلیم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کسی امیر زادے کا نہیں بلکہ ایک زرد رنگت، کنجی آنکھوں والے، چھوٹے قد کے دبلے پتلے شخص کا ذکر کر رہی تھی۔ اور سب سے بڑا جھوٹ، وہ تو خود کو جھوٹ موٹ جمعدار کا بیٹا کہتا پھرتا ہے۔ لیجئے، مرزا کا پہلا بڑا جھوٹ سامنے آ گیا۔ اب تو کلیم کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے مرزا کے اصل گھر کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کے خیالوں کے محل اب ایک خوفناک حقیقت سے ٹکرانے والے تھے۔ اور وہ حقیقت کیا تھی؟ اپلوں کی ٹال کے برابر چھوٹا سا کچا مکان۔ سوچئے ذرا، کہاں عالیشان حویلی کے خواب اور کہاں یہ اصلیت؟ یہی فرق تھا مرزا کی باتوں اور اس کی اوقات میں۔ اور مرزا کے دھوکے کی انتہا تو دیکھیے، جب کلیم نے رات رکنے کی بات کی تو مرزا اسے اپنے مہمان خانے لے گیا۔ اور وہ مہمان خانہ کیا تھا؟ ایک ویران ڈراؤنی مسجد، چمگادڑوں کی آوازیں، ہر طرف گندگی۔ یہ تھی وہ مہمان نوازی جس کا کلیم سے وعدہ تھا۔ اور ہاں، گھر میں نہ ٹھہرانے کا بہانہ بھی سن لیں۔ کہتا ہے بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اسے خفقان اور اختلاج قلب کا مرض ہے۔ صاف صاف ایک اور جھوٹ، صرف اپنی غربت چھپانے کے لیے۔ اب کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ یہاں کلیم کو مرزا کی مہمان نوازی کا وہ تجربہ ہونے والا ہے جو کہہ لیں کہ دھوکے اور ذلت کا ایک شاہکار تھا۔ سوچئے، وہ کلیم جو گھر سے غصے اور غرور میں نکلا تھا، اب بھوک سے لاچار تھا۔ اس کی انا اور بھوک کی ایک جنگ چل رہی تھی۔ مرزا جان بوجھ کر کھانے کا پوچھ نہیں رہا تھا۔ آخرکار کلیم کو اپنا غرور نگلنا پڑا اور کہنا پڑا، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں مرزا نے جو کیا وہ اس کی چالاکی کا ثبوت ہے۔ وہ کلیم کے لیے لایا بھنے ہوئے چنے، لیکن ان معمولی چنوں کو پیش ایسے کیا جیسے کوئی شاہی تحفہ ہو۔ کہتا ہے، واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے بھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے۔ اور پھر اس دھوکے کو اگلے لیول پر لے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ حضور والا یعنی بادشاہ کے دسترخوان پر بھی اسی چھیدامی کی دکان کے چنے جاتے ہیں۔ مطلب معمولی چنوں کو سیدھا شاہی خاندان سے جوڑ دیا۔ کمال کی فنکاری ہے جھوٹ بولنے کی۔ اور نتیجہ، مرزا کی ان چکنی چھپڑی باتوں نے جادو کر دیا۔ اس نے ذلت بھری صورتحال پر اپنی زبان دانی کا پردہ ڈال دیا، اور بیچارہ بھوکا کلیم، وہ تو ان چنوں کو ہی نعمت سمجھ کر کھا گیا۔ لیکن یہ تو صرف رات تھی۔
اگلی صبح تو کلیم کے لیے بد سے بدتر ہونے والی تھی۔ رات کا دھوکہ اب ایک خوفناک حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ ذرا دیکھیے کہ کلیم کتنی تیزی سے عرش سے فرش پر آیا۔ ایک رات پہلے عیش و عشرت کی زندگی، پھر ایک ویران مسجد میں رات گزاری۔ صبح اٹھا تو سب کچھ چوری ہو چکا تھا، الٹا اس پر چوری کا الزام لگا اور انجام پولیس کی حراست۔ بس ایک رات میں سب کچھ ختم۔ اس لمحے کا تصور کیجیے جب کلیم کی آنکھ کھلی، ہر طرف گندگی، اور اس کا سارا سامان، ٹوپی، جوتے، رومال، سب غائب، حتیٰ کہ وہ میلی دری اور تکیا جس پر وہ سویا تھا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اکیلا اور بے بس رہ گیا تھا۔ اور جب لگا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے تو دھوکے اور ذلت کی انتہا ہو گئی۔ کلیم جب مدد کے لیے مرزا کے گھر پہنچا تو مرزا کے گھر والوں نے اس کی مدد کرنے کے بجائے الٹا اسی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ دوڑ کر تکیا اتری تو اس سے لو، یہ الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے ہوں گے۔ اور اب ہم کہانی کے آخری اور شاید سب سے ذلت آمیز منظر پر آتے ہیں، جب کلیم کو اسی باپ کے سامنے لایا جاتا ہے جس کی اس نے نافرمانی کی تھی۔ منظر یہ ہے کہ کلیم ننگے پاؤں ہیں، سر پر ٹوپی نہیں، کپڑے گندگی سے آٹے ہوئے ہیں، اور دو پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے اس کے والد نسو کے سامنے لاتے ہیں۔ اس کا سارا غرور، ساری انا مٹی میں مل چکی تھی۔ لیکن نسوح کا جواب غصے کا نہیں بلکہ گہرے دکھ اور صبر کا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دے کر کہا، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کو ڈوبتے دم تک بیٹا بیٹا پکارے گئے تو میں اس کے فرزند ہونے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ایک باپ کی بے بسی اور اس کے ایمان کی طاقت دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم اس کہانی کو اس سوال پر چھوڑے جاتے ہیں کہ اس شدید ذلت کے بعد کلیم کا کیا بنے گا؟ کیا یہ حادثہ اس کی اصلاح کا سبب بنے گا یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں توبہ، معاف کر دینے اور زندگی میں دوسرے موقع کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔